وہ جھنڈوں کے مانند ہیں جو فضا کی وسط کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں، اور ان پھیلوں کے آخری سرے تک ایک ہلکی ہوا چل رہی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں کو عبادت کی مشغولیوں نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہے، اور ایمان کے ٹھوس عقیدے ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گئے ہیں، اور یقین کامل نے اوروں سے ہٹا کر اسی سے ان کی لو لگاتی ہے۔ اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا و انعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہوئے ہیں اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں۔ ان کی دلوں کی تہوں میں اس کا خوف جکڑ پڑا ہے، تو انہوں نے لمبی چوڑی باتوں سے اپنی سیدھی کمریں ٹیڑھی کر لی ہیں، اور ہمہ وقت اسی کی طلب میں لگے رہنے کے باوجود ان کے تضرع و عاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے، اور قرب الہی کی بلندیوں کے باوجود خشوع و خضوع کے پھندے ان کے گلے سے نہیں اترتے۔ نہ ان میں کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں، اور نہ جلال پروردگار کے سامنے ان کے عز و انکرام نے یہ موقع دیا کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ سکیں۔ ان میں مسلسل تعجب اٹھانے کے باوجود بھی سستی نہیں آ پاتی، اور نہ اس کی طلب و رغبت میں کبھی کمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کے توقعات سے روگردہ ہو جائے، اور نہ مسلسل مناجاتوں سے ان کی زبانیں کی نوکیں خشک ہوتی ہیں، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ وہ دوسرے اشغال کی وجہ سے تضرع و زاری کی آوازوں کو دیکھا کر لیں، اور نہ عبادت کے سفر میں ان کے شانے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ آرام اور راحت کی خاطر اس کے احکام کی تعبیر میں کوتاہی کر کے اپنی گردنوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں، نہ ان کی کوشش کے عزم پر غفلت کی نادانیاں حملہ آور ہوتی ہیں، اور نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے احتیاج کے دن کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، اور جب دوسرے مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگاتے ہیں۔ وہ اسی کی عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں عبادت کا والہانہ شوق کسی اور طرف لے جانے کے بجائے ان کی قلبی امید و بہم کہ انہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جن کے سوتے کبھی موقوف نہیں ہوتے، خوف کھانے کے وجود ختم نہیں ہوئے، کہ اپنی کوشش میں سستی کریں، اور دنیا کے تموں نے انہیں جکڑ رکھا ہو کہ وہ دنیا کے لیے وقتی کوشش کو اپنی جد و جہد پر ترجیح دیں، اور نہ انہوں نے اپنے سابقہ اعمال کو کبھی بڑا سمجھا، اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امید خوف خدا کے اندیشوں کو ان کے صفحے دل سے مٹا دیتی، اور نہ شیطان کے ورغلانے سے ان میں باہم اپنے پروردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ ایک دوسرے سے کٹنے اور بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے پراگندہ و متفرق ہوئے، اور نہ آپس میں حسد رکھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا ہوا، اور نہ شک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے تتر بتر ہوئے، اور نہ پست ہمتوں سے ان پر کبھی قبضہ کیا، اور وہ ایمان کے پابند ہے، انہیں اس کے بندھنوں سے کجی روگردانی سستی کاہلی نے کبھی نہیں چھیڑا۔ سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی سجدے کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگ و دو کرنے والا ملک نہ ہو۔ پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں ذاتی ہی ذاتی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے دلوں میں اس کی عزت و عظمت و جلالت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں زمین اور اس کے پانی پر بچھائے جانے کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے زمین کو تہو بالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھرپور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اوپر پاٹا، جہاں موجوں سے موجیں ٹکرا کر تھپیڑے کھاتی تھیں، اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج اٹھتی تھی، اور اس طرح پھین دے رہی تھی جس طرح مستی و ہیجان کے عالم میں نراوٹ۔ چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فروگردہ ہو گئیں، اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب اپنے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی تو وہ ذلت اور خواریوں کے ساتھ رام ہو گیا۔ کہاں تو اس کی موجیں دندنا رہی تھی کہ اب عاجز و بے بس ہو کر تھم گیا، اور ذلت کی لگاموں میں اسیر ہو کر متی ہو گیا، اور زمین اس طوفان خیز پانی کے گہراؤں میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور اس کے اٹھلانے اور سر اٹھانے کے غرور اور تکبر سے ناک اور پر چڑھانے اور بہوں میں سر بلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے بند باندھے کہ وہ چھلنے کودنے کے بعد بالکل بے دم ہو کر ٹھہر گیا، اور جسو خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانیوں کا زور و شور سکون پذیر ہوا، اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں کے پانی کے چشمے ظاہر کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھدے ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پس سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھر
लड़खड़ाहट जाती रही और अल्लाह ने जमीन से लेकर फिजाए बसी तक फैलाओ और वसअत रखी और उसमें रहने वालों को सांस लेने को हवा मुहैया की और उसमें बसने वालों को उनकी तमाम जरूरियात के साथ ठहराया। फिर उसने चटियल जमीनों को कि जिनकी बुलंदियों तक न चश्मों का पानी पहुंच सकता है और न नहरों के नाले वहां तक पहुंचने का कोई जरिया रखते हैं, यूं ही नहीं रहने दिया, बल्कि उनके लिए हवा पर उठने वाली घटाएं पैदा की जो मुर्दा जमीन में जिंदगी की लहरें दौड़ा देती हैं और उससे घास पात उगाती हैं। उसने अब्र की बिखरी हुई चमकीली लकड़ियों और परगंदा बदलियों को एक जगह जमा करके अब्र को मुहीत बना दिया और जब उसके अंदर पानी के जखीरे हरकत में आ गए और उसके किनारों में बिजलियां तड़पने लगी और बर्फ की चमक सफेद अब्रों की तहों और घने बादलों के अंदर मुसलसल जारी रही तो अल्लाह ने उन्हें मूसलाधार बरसने के लिए भेज दिया। इस तरह के उसके पानी से भरे हुए बोझल टुकड़े जमीन पर मंडला रहे थे और जुनूबी हवाएं उन्हें मसल कर गिरने वाले मैं की बूंदें और एकदम टूट पड़ने वाली बारिश के झाले बरसा रही थी। जब बादलों ने अपना सीना हाथ पैरों समेत जमीन पर टेक दिया और पानी का सारा लदलदाया बोझ उस पर फेंक दिया तो अल्लाह ने उफ्तादा जमीनों से सरसब्ज खेतियां उगाई और खुश्क पहाड़ों पर हरा भरा सब्जा फैला दिया। जमीन भी अपने मुरग़ारों के बनाव सिंगार से खुश होकर झूमने लगी और उन शगुफों की ओढ़नियों से जिसे उड़ा दी गई थी और उन शुगुफ्तों और शादाब कलियों के जेवर से जो उसे पहना दिए गए थे उतरवाने लगी। अल्लाह ने इन चीजों के लोगों की जिंदगी का वसीला और चौपाओं का रिस्क करार दिया और उसने उसी जमीन की सिमतों में कुशादा रास्ते निकाले हैं और उसकी शाहराहों पर चलने वालों के लिए रोशनी के मीनार नस्ब किए हैं। जब अल्लाह ने फर्श जमीन बिछाया और अपना काम पूरा कर लिया तो आदम अलैहिस्सलाम को दूसरी मखलूक के मुकाबले में बरगजीदा होने की वजह से मुंतखब कर लिया और उन्हें नौ इंसानी की फर्द अव्वल करार दिया और उन्हें अपनी जन्नत में ठहराया जहां दिल खोल कर उनके खाने पीने का इंतजाम किया और जिससे मना किया था उससे पहले ही खबरदार कर दिया और ये बता दिया कि उसकी तरफ कदम बढ़ाने में उदूल हुक्मी की आलाइश है और अपने मर्तबे को खतरे में डालना है। लेकिन जिस चीज से उन्हें रोका था उन्होंने उसी का रुख किया जैसा कि पहले ही से उसके इल्म में था। चुनाचे तौबा के बाद उन्हें जन्नत के नीचे उतार दिया ताकि अपनी जमीन को उनके औलाद से आबाद करे, उनके जरिए बंदों पर हुज्जत पेश करे। अल्लाह ने आदम को उठा लेने के बाद भी अपनी मखलूक को ऐसी चीजों से खाली नहीं रखा जो उसकी रबूबियत की दलीलों को मजबूत बनाए रखती हैं और बंदों को उसकी मार्फत का जरिया बनी रही और एक के बाद दीगरे हर दौर में अपने बरगजीदा नबियों और रिसालत के अमानतदारों की जबानों से हुज्जत के पहचानने की तजदीद करता रहा, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वो हुज्जत पूरी तमाम हो गई और हुज्जत पूरी करना और डराया दया जाना अपने नुक्ते अंजाम को पहुंच गया और उसने रोजियां मुकर्रर कर रखी हैं, किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम और उसकी तकसीम में कहीं तंगी रखी है और कहीं फराखी और ये बिल्कुल अदल के मुताबिक था। इस तरह कि उसने जिस सूरत में चाहे इम्तहान लिया, रिस्क की आसानी या दुश्वारी के साथ और मालदार फकीर के शुक्र और सब्र को जांचा है, फिर उसने रिस्क की फरावानियों के साथ फिक्रो फाके के खतरे और उसकी सलामतियों में नित नए आफतों के वादे और फराग व वसत की शादमानियों के साथ गम गुस्से के गुलोगीर भंदे भी लगा रखे हैं। उसने जिंदगी की मुख्तलिफ मुद्दतें मुकर्रर की हैं, किसी को ज्यादा और किसी को कम, किसी को आगे और किसी को पीछे कर दिया और इन मुद्दतों की रस्सियों की मौत से गिरा लगा दी है और मौत उनको खींचे लिए जाती है और उनके मजबूत रिश्तों को टुकड़े टुकड़े किए देती है। वो भेद छुपाने वालों की नियतों, खुसर पुसर करने वाले की सरगोशियों, मजनून और बेबुनियाद ख्यालों, दिलों में जमे हुए यकीनी इरादों, पलकों के नीचे कनखियों के इशारों, दिल की तहों, गैब की गहराइयों में छुपी हुई चीजों को जानता है और उन आवाजों को सुनने वाला जिनको कान लगाकर सुनने के लिए कानों के सुराखों को झुकना पड़ता है और चूंटियों के मौसम गर्मा के मस्कनों और हशरातुल आराज के मौसम में सरमा बसर करने के लिए मकासिद से आगाह है और पसर मुर्दा औरतों के दर्द भरे नालों की गूंज और कदमों की चाप सुनने वाला है और सब्ज पत्तियों के गलाफों और अंदरूनी होलों में फलों के नशोनुमा पानी की जगहों और पहाड़ों की कुओं और उनके नशेबों, वैशी जानवरों की पनाह गाहों और दरख्तों के तनों और उनके छिलकों में मच्छरों के सर छुपाने के सुराखों और शाखों में पत्तियों के फूटने की जगहों और सल्ब की गुजरगाहों में नुतफों के ठिकानों और जमीन से उठने वाले अब्र के टुकड़ों और आपस में जुड़े हुए बादलों और तहबते जमे हुए अब्रों से टपकने वाले बारिश के कतरों से बाखबर है और रेग बेअबा के जर्रे जिन्हें बाद बूलों ने अपने दामन से उड़ाया है, वो निशानात जिन्हें बारिश के सैलाबों ने जमीन के कीड़ों के चलने फिरने और सर बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर बालों पर
رکھنے والے طائروں کے نشمن اور گھونسلوں کی اندھیاروں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اور جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے، اور جن چیزوں کو دریا کی موج اپنے پہلو کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور جن کی رات تاریخ چادروں نے ڈھانپ رکھی ہے، اور جن پر دن کے سورج اپنے کرنوں سے نور بکھیرا ہوا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہ نکلتے ہیں، پہچانتا ہے وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر اونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن، ہر جی دار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ درختوں کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا، یا نطفے یا منجمد خون کا ٹھکانہ، لوتھڑا بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ، ان چیزوں کے جاننے میں اسے کفت و تاب اٹھانا نہیں پڑتی، اور نہ اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی، نہ اسے اپنے احکام کے چلانے اور مخلوقات کا انتظام کرنے سے سستی اور تکن لاحق ہوتی ہے، بس کہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے۔ اس کا عدل ہماگیر، اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، اور اس کے ساتھ وہ اس کے شایع نشان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ اے خدا، تو ہی توصیف و شناسائی اور انتہائی درجے تک سرائے جانے کا مستحق ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائے جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا ہوں جو نا امیدیوں کو مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ میں نے اپنی زبان کو انسان کے روح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بار اللہ، ہر ثنا و گستر کے لیے اپنی ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے۔ مجھے تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ یہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائش اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاط تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کرامانیوں نے اس کی بے نوائی اور علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و افاقوں کو تیرا ہی وجود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اس جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے، اور دوسروں کی طرف وسعت طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔